اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو اپنی ذات سے مانگنا بڑا پسند ہے، اسی لیے فرمایا دعا عبادت کی جان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یاد رکھیں، مشکل میں، مصیبت میں، تکلیف میں جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ کسی مشکل میں، کسی حاجت میں آپ کسی کو پکاریں تو اس کو پکارنے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ کے قریب ہو۔ آپ کا ایک بیٹا آپ کے گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کراچی میں ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو گردے میں درد ہو گیا رات کو، تو کراچی والے کو آواز دیں گے یا کمرے والے کو آواز دیں گے؟ بولو، کمرے والے کو آواز دیں گے۔ پکارا اس کو جاتا ہے جو کیا ہو، قریب۔ تو آپ دیکھیں، قرآن سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ قریب کون ہے، سب سے زیادہ قریب کون ہے، قرآن سے پوچھیں۔ آج تو چونکہ ہم قرآن کو چھوڑ دیا نا، آج ہم سوشل میڈیا پر آ گئے، آج ہم جہاں دیگر چیزوں پر آ گئے، کہانیاں، ناول، ڈائجسٹ، پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ قرآن تو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات۔ قرآن کو جب سے چھوڑ دیا لٹ گئے، عقیدہ بگڑ گیا، عمل بگڑ گئے، معاشرت بگڑ گئی۔ قرآن مجید، قرآن مجید دلوں کی زنگ دور کرنے والی، قسمتوں کو بدلنے والی کتاب، اس کو ہم نے الماری کی زینت بنا دیا، ریشمی غلاف میں لپیٹ کو پترا ہوتے رکھنا کنڈ ہونی نا پھر، اس لیے کہ کھولنا جو نہیں ہے، کوئی مرے گا تو پھر کھولیں گے، یا کہیں قسم اٹھانی پڑے گی تو پھر کھولیں گے۔ ویسے تو جو چیزیں کھولنے والی ہیں، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، ٹی وی ہے، وہ تو قریب ہوتی ہیں نا، یہ تو دور، ضرورت ہی نہیں ہے کھولنے کی۔ آج اسی وجہ سے ہم ذلت اور پستی کے شکار ہیں۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، جو قوم کتاب اللہ کو اپنا مقتدا بنائے گی عزتوں کی معراج پر پہنچے گی، اور جو اس کتاب کو پس پش ڈال دے گی پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن سے پوچھو نا سب سے زیادہ قریب کون ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ربنا قریب فنناجی ام بعید فننادی، آقا ہمارا رب کہاں ہے؟ جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس نے آپ کو نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، عظمتیں دے کر بھیجا، وہ رب کہاں ہے؟ قریب ہے تو آہستہ آہستہ پکاریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ کتنے فاصلے ہیں، کتنی مسافتیں ہیں، کتنی دوریاں ہیں؟ پوچھا، حدیث شریف میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا، ربنا قریب فنناجی، نزدیک ہے تو پھر آہستہ آہستہ پکارے، دور ہے تو زور سے پکارے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میرے محبوب، میری بھٹکی مخلوق اور انسانیت آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ یا اللہ کتنا قریب؟ فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تمہاری اشارت تم سے دور، میں اس سے بھی قریب۔ تمہاری قوت بازو تم سے دور، میں اس سے بھی قریب۔ اولاد کی محبتیں تم سے دور، میں اس سے بھی قریب۔ دوستوں کی وفا تم سے دور، میں اس سے بھی قریب۔ اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ پھر بھی کہاں تلاش کریں؟ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی غریبوں کے ٹھکانوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ بیریٹان اور ڈی ایچ اے ڈھوکرتے سے بڑا دور، بیریٹان اور ڈی ایچ اے سلطان کے خون سے بڑا دور، ڈھوکس کو کھبے سے بڑا دور۔ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی غریبوں کے ٹھکانوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ آپ تو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ رب ذل جلال نے فرمایا، تلاش کرنے کی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھانے پر بھی قربان جائیں تو ساڑھے نہ سمجھنے سے بھی قربان جائیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو الرابعهم، او میرے بندو، دور نزدیک کی بات نہیں، تلاش کرنے کی بات نہیں۔ اگر تم 3 بیٹھے یقین رکھو چوتھا میں موجود ہو، 4 بیٹھو 5واں میں موجود ہو، نیچے چلے آؤ 2 بیٹھو 3واں میں موجود ہو، اکیلے بیٹھو اور کہتے ہو دوسرا میرے ساتھ کوئی نہیں، وہاں بھی دوسرا میں موجود ہو۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، بیوی بچے تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے ہر جگہ، اولاد ساتھ نہیں جائے گی،
दोस्त हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन तुम जहां कहीं चले जाओ, फिजाओं की बुलंदियों में चले जाओ, जमीन की तह में चले जाओ, समुद्र की तह में चले जाओ, हुआ माकुम ऐनुमा कुंतुम, तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। तो सबसे ज्यादा करीब कौन है? अल्लाह है। पुकारने के लिए मैंने क्या कहा कि किसी को पुकारने के लिए पहली शर्त क्या होती है? क्या हो? करीब। तो सबसे ज्यादा करीब कुरान कहता है कि अल्लाह।